فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ حمد و تعریف قادر مطلق کے لیے کہ جس نے حضرت انسان کو ظلمت عدم سے نکال کر نورانی وجود بخشا۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا، بیزاری اور نفرت ہے اعداء اہل البیت سے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مجلس جس کا اہتمام کیا گیا ہے بعض مرحومین کی طرف سے، جن میں مدرسہ معصومین کے مدیر اعلیٰ مرحوم مغفور شیخ علی مدبر نجفی اور اس کے اہل خانہ، مرحوم مغفور شیخ محمد خان ناصر، شیخ مرتضیٰ حیدری نجفی، اون علی آغا کی تمام فیملی اور ان کے مرحومین، رضا حسین ابن سلمان آغا، لاکھانی فیملی، طاہرہ بنت جعفر علی لاکھانی، جعفر علی لاکھانی اور کلثوم بنت جعفر علی لاکھانی، زہرہ بنت جعفر علی، لیلا بانو بنت جعفر علی، غلام عباس آغا ابن رضا حسین آغا، اون علی آغا، محمد رضا، پیار علی، شرف فیملی، مرچنڈ اور بادامی فیملی اور ان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے رکھا گیا ہے۔ ان کے مرحومین کے درجات کے بلند کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی استدعا ہے۔ تمام مرحومین مومنات مذکورہ مومنین اور ہم سب کے مومنین کے درجات کی بلندی کے لیے درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آج 19 رمضان مبارک کی رات ہے، ضربت امیر المؤمنین کی رات ہے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور شب قدر کی راتوں میں بھی جو 3 راتیں ہماری روایات اہل بیت کے ماننے والوں کے روایات کے مطابق، پہلی شب قدر کی رات یہی 19 رمضان مبارک کی رات ہے، دوسری 21 اور تیسری 23 رمضان مبارک۔ لہٰذا یہ جو آج کی شب ہے 2 جہات سے خصوصیات کی حامل ہے، ایک تو شب قدر ہے اور دوسری شب ضربت امیر المؤمنین ہے۔ شب قدر کے اعمال جو مشترکہ اعمال ہیں، کچھ ان میں سے خاص آج کی رات کے اعمال ہیں۔ مشترکہ اعمال میں سے جو کچھ دعائیں منقول ہیں جو مفاتیح اور باقی کتب ادعیہ میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ 100 رکعات ہیں، دعا جوشن کبیر کا پڑھنا ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے، غسل ہے، اور اسی طرح اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، ان الفاظ کا دہرانا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نماز 2 رکعت نماز وارد ہوئی ہے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 100 مرتبہ اگر پڑھنا ممکن ہو تو بڑی شرف کے حامل ہے۔ اس کے علاوہ اور باقی سارے جو قرآن کریم سر پہ رکھ پہ اور آئمہ معصومین کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، وہ عمل ہے جو مشترکہ ہے تمام لیالی قدر میں۔ تو انشاءاللہ تعالی خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان اعمال کو ضرور بجا لائیں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ پر۔ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ ہے معراج کا فلسفہ۔ حقیقت میں یہ موضوع 16 رمضان مبارک اور 17 کی رات سے ریلیٹڈ ہے۔ روایات کے مطابق ہجرت کے 12ویں سال میں 17 رمضان مبارک کو معراج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا، اور ہماری روایات کے مطابق اور علماء کے اقوال کے مطابق یہ تذکرہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ معراج کا اور سفر سماوی کا ملتا ہے، وإلا
120 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا گیا، لیکن معراج کس نیت سے تھا، کیا فلسفہ تھا معراج کا؟ قرآن کریم و سنت میں آیا معراج کا تذکرہ ملتا ہے؟ اور پھر عقلی اور فلسفی اور جدید علوم کی نظر میں معراج آیا ممکن ہے کہ ایک انسان آسمانی سفر کرے؟ کچھ سوالوں کے ضمن میں انشاءاللہ اس موضوع کو چند منٹوں کے اندر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو قرآن و سنت کے روح سے آیا معراج آیات سے استظہار کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے معراج کو، یا نہیں سمجھا جا سکتا؟ سورہ مبارک اسراء، یہی سورہ جس کی ہم نے آیت پڑھی ہے، اس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کی پہلی آیات جن سے یہ مطلب بالکل صریح انداز میں موجود ہے کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی، معراج کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ اسراء اور معراج میں علماء حضرات فرماتے ہیں کہ ایک فرق پایا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے، البتہ مسجد حرام کی تعبیر علماء کے بقول مشہور یہی ہے کہ مسجد حرام سے وہی معروف مسجد الحرام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کنایہ ہے مکے سے، یعنی تعبیر کیا ہے جی، جو مسجد حرام کی گئی ہے، یعنی جو اسراء اور اس کی سیر کی شروعات ہوئی وہ مکے سے ہوئی اور مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی اور مکے کے درمیان میں 400 فرسخ کا فاصلہ ہے، 400 فرسخ کا فاصلہ ہے عادتاً، اور جو اسباب مروجہ ہیں ان کے سہارے، ان کے توسط سے ایک ہی رات میں اور بہت ہی کم فاصلے میں اتنا سفر طے کرنا اصلاً امکان نہیں رکھتا کہ 400 فرسخ کا سفر رات کے کچھ حصے میں، پوری رات نہیں، کیونکہ پورا معراج ایک ہی رات میں ہوا ہے، پوری رات نہیں، رات کے کچھ حصے میں اتنا بڑا سفر طے کیا گیا تھا۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو یہ افقی سفر تھا، یعنی کأنہ یہ مقدمہ تھا معراج کے لیے، مسجد حرام سے بیت المقدس تک جو قبلہ اول تھا وہاں تک، جس کو مسجد اقصی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس تک یہ سفر افقی سفر، یعنی کأنہ زمینی سفر تھا کہ رسول خدا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال اور منتقل کیا گیا اس خاص کیا ہے جی ایک قسم کے براق کے ذریعے سے، تاکہ معراج کا سفری جو مقدمہ ہے وہ طے پائے۔ اس مقدمے کے طے کرنے کے بعد پھر مسجد اقصی سے رسول اللہ کو معراج کا سفر کروایا گیا۔ اور یہ آیت شریفہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی جو پہلی نمبر آیت ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اسراء لفظ سے یہ یعنی جو افقی میں نے کہا سفر ہے، زمینی سفر ہے، یہ کرایا گیا لیلاً، رات کو۔ مقام عبودیت کا ذکر ہوا کہ بندے خدا، میرے بندے کو، اپنے بندے کو رات کے حصے میں، ویسے بھی اسراء اور اسراء یہ جو مادہ ہے یہ رات کے سفر کے لیے کیا ہے استعمال ہوتا ہے۔ کلمہ سفر جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ دن کے لیے، یعنی اگر فنی لحاظ سے فرق کیا جائے ان دونوں تعبیروں میں تو کلمہ سفر دن کے سفر کے لیے، اور یہ اسراء اور اسراء کیا ہے، یہ مادہ رات کے سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
یہ سفر جو تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھا. الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ نہ فقط وہ مسجد خود پاکیزہ ہے اور بابرکت ہے، بلکہ الذی بارکنا حولہ، اس کے اطراف بھی کیا ہیں؟ مبارک ہیں. ما هو الفلسفہ، یہ ہمارا نقطہ اساسی ہے. ما هو الفلسفۃ من المعراج، آیا خود بیان کر رہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو آیات دکھا سکیں. اللہ تعالیٰ کی کیا ہے جی طرف سے نشانیاں دکھا سکیں. انہ هو السمیع البصیر. یہ پہلا مقام ہے جہاں پر معراج کا ذکر ہوا ہے، اور دوسرا مقام جہاں پر معراج کا ذکر ہوا ہے وہ ہے سورہ مبارک نجم کی آیت نمبر 13 سے لے کر 18 تک، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے شروعاتی آیات کو چھوڑ کے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. درود بر محمد و آل محمد. لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. سورہ مبارکہ میں اسراء میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فلسفہ خود بیان کیا تھا کہ آیات دکھائیں. سورہ نجم کیا کہہ رہی ہے؟ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اللہ کی کبرا آیات کو اللہ کے رسول نے دیکھا. اور یہ جو دیکھنے کی کیفیت ہے جو آیات بیان کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ظاہری کیا ہے جی بصیرت سے، ظاہری آنکھوں سے، بصارت ظاہری سے کیا ہے رسول اللہ نے دیکھا، نہیں، بلکہ ما کذب الفؤاد ما رأى، ظاہری آنکھوں سے جو دیکھا، رسول اللہ کی دل نے ان مناظر کو جو آیات کبریٰ دیکھی ان کو نہ جھٹلایا، بلکہ جس طرح دیکھا اسی طرح یقین کیا اور اپنے قلب سلیم کے توسط سے اپنے وجود میں اطمینان پیدا کیا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات میں اس کی اصلی شکل جو جبرائیل کی ہے اس میں 2 مرتبہ دیکھا. پہلی مرتبہ جب غار حرا میں جو وحی ہوئی اور اسی اصلی شکل میں کیا ہے رسول خدا نے حضرت جبرائیل کو دیکھا. دوسری مرتبہ یہ جب رسول اللہ سفر کر رہے تھے تو ایک مقام جس کو سدرۃ المنتہا کا مقام کیا جاتا ہے، جہاں پر آپ نے سنا ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس سے آگے میری اجازت نہیں ہے، میری طاقت اور قدرت میں نہیں کہ اس سے آگے میں جا سکوں، بلکہ آپ خود جانا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ ایک رکھا تھا. وہاں پر رسول اللہ سفر کر کے پھر واپس ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، پھر دوبارہ اسی مقام پہ رسول اللہ نے حضرت جبرائیل کو اسی حالت میں دیکھا اور کیا ہے جی پہچان لیا. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، آنکھوں نے جو دیکھا اس میں کوئی تجاوز اور طغیان نہیں تھا، جو حقیقت تھی وہ دیکھی. وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. بعض علماء سے جب پوچھا گیا کہ یہ آیات کبریٰ کیا تھیں جن کو اللہ کے رسول نے آسمان میں دیکھا، ایک عالم نے اس کی اچھی بہت توجیہ بیان کی کہ اس سے مراد جب اللہ کے رسول کو جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی تو وہ تفاح جس کے ذریعے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نطفہ منعقد ہونا تھا، وہ تفاح رسول اللہ کو عطا کیا گیا. اور یہ ارشاد ہوا کہ یہ جا کر کھانا ہے. بعض روایت کہتے ہیں کہ آدھا کھانا ہے اور آدھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دینا ہے، اور اس سے حضرت
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نطفہ منعقد ہوا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ جب کہتے تھے کہ مجھے جنت کی چاہت ہو تو میں فاطمہ کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ اسی وجہ سے حورا انسیہ، جناب سیدہ کے کیا ہے جی القاب میں سے ہے کہ جنتی حور، اس وجہ سے کہ ان کی اصل کیا ہے اس درخت کے میوے کی سی تھی۔ ابھی وہ تفاح بعض روایت میں، بعض میں کوئی اور پھل ذکر ہوا ہے، لیکن علی ای حال من آیات میں سے ایک آیت یہ تھی جو اللہ کے رسول نے دیکھی۔ دوسری جو مضمون روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر امیر المؤمنین کی شبیہ دیکھی۔ جب پوچھا اور سوال کیا کہ کیسے میرے بھائی مجھ سے پہلے یہاں پر موجود ہیں، تو ایک مفصل روایت ہے کہ اللہ کے فرشتے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اشتیاق اور شدت محبت امیر المؤمنین کی وجہ سے ہمیشہ التماس کرتے تھے، بار الہ ہمیں امیر المؤمنین کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ نے ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک ملک پیدا کیا جو صورت میں شبیہ تھا امیر المؤمنین کے۔ جب وہ چاہتے تھے کہ مولا کی زیارت کریں، اس فرشتے کی جا کر زیارت کرتے تھے۔ آیات میں سے ایک آیت یہ ہے۔ پھر ایک اور ہمیں ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ جب واپس آئے، کسی زمانے میں تشریف فرما ہیں، اصحاب موجود ہیں، ابی ابن کعب موجود ہے، اور ادھر سے کیا ہے امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں مرحباً بک یا زین السماوات والارض، مرحبا ہو اے میرے فرزند جو زمین و آسمان کی زینت ہے۔ تو ابی ابن کعب مسلک ثانی کا بندہ تھا، اس نے اعتراض کیا کیف یمکن ان یکون غیرک زینا للسماوات والارض، مفہوم روایت کا یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ آسمان و زمین کی زینت کوئی اور ہو سکے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابی والذی بعثنی بالحق انہو مکتوب عن یمین عرش اللہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جب میں معراج پہ گیا تھا تو وہ چیزیں جو میں نے دیکھی تھی ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ یمین عرش میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ تو معراج میں جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے دیکھا ان میں سے ایک چیز یہ مکتوب عن یمین عرش اللہ، اللہ کے عرش کے دائیں سائڈ پہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا قرآن کریم نے 2 مرتبہ اس معراج کو ذکر کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں یا سورہ اسراء کی ابتدا میں، اور سورہ نجم کے آیت نمبر 13 سے 18 تک، یا ابتدا سے ہی 18 تک۔ جہاں تک تعلق ہے روایات کا اور علماء اہل تصنع و تشیع کا معراج کے حوالے سے، تقریباً علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، بلکہ اہل سنت کے بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ 30 سے زائد روات موجود ہیں جو صحاح ستہ میں معراج کے اس واقعے کو نقل کرنے والے ہیں۔ علماء شیعہ میں سے شیخ طوسی نے تفسیر بیان میں تبیان میں، اور شیخ طبرسی نے تفسیر مجمع البیان میں، علامہ مجلسی نے بہار میں، فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں، اور اس طرح کیا ہے باقی علماء سب نقل کرتے ہیں کہ یہ معراج کے متعلق جو روایات ہیں، حتیٰ کہ صاحب بہار نے کہا ہے کہ اگر معراج کے متعلق روایات کو اکٹھے کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب کی صورت تشکیل پا سکتی ہیں، اتنی روایات معراج کے متعلق پائی جاتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا،
حسن بصری سے ایک روایت ہے اور ایک حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے۔ ان دو روایات کے علاوہ، ان دو روایات میں ہے کہ معراج روحانی تھا، ان دو روایات کے علاوہ شیعہ سنی مفسرین علماء محققین کا اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ آیات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی اپنے جو مخصوص لباس تھا اسی کے ساتھ، حتیٰ کہ چپل بھی وہی پہنی ہوئی تھی جو پہنتے تھے، یعنی یہ معراج جسمانی تھا روحانی کے ساتھ ساتھ، فقط ایسا نہیں تھا کہ خواب کی آنے کی طرح نیند کی حالت میں ایک کیفیت تھی اور معراج ہو گیا، نہیں، یہ معراج روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی بھی تھا۔ رسول اللہ کا جسد اطہر واقعاً گیا تھا اس رات اور آسمانوں کی بلندی تک ان کو سیر کرایا گیا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ مجمع البیان میں مرحوم طبرسی کہتے ہیں کہ 4 طرح کی روایات جو مجموع اہل سنت اور تشیع کے ہاں پائی جاتی ہیں معراج کے متعلق، ان کو 4 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قسم اول وہ روایات ہیں جو اصل معراج کے واقعے کو بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو متواتر تک روایات ہیں، یعنی قطعی طور پر یقین اور اطمینان حاصل کیا جا سکتا ہے کہ یہ قصہ معراج کا واقعہ صحیح درست ہے اور جس پر آیات کی صراحت بھی موجود ہے۔ دوسرے قسم کی وہ روایات جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض آیات الہی کا مشاہدہ کرایا گیا، جن آیات الہی میں سے بعض آیات کا کیا ہے جی ذکر کیا ہم نے، اس طرح کی روایات بھی کسی عقلی اور نقلی دلیل کی مخالفت نہیں رکھتی، لہذا ان کو ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تیسری طرح کی وہ روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ رسول اللہ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور جنت میں منعم افراد کا مشاہدہ کیا اور جہنم میں معذب افراد کا مشاہدہ کیا۔ ان روایات کے متعلق کہتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے ان روایات کے ظاہر کا تو تھوڑا سا کیا ہے اشکال ان کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اشکال کیا ہے جی قابل دفع ہے، قابل رفع توجیہ ممکن ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس بات پہ تقریباً مسلمین کا اتفاق ہے کہ جنت اور جہنم میں جو ہم فیہا خالدون، انسان مسلمان جانے والا ہے یا کفار جہنم میں جانے والے ہیں، یہ یوم القیامت کے بعد، اس فیصلے کے بعد جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ تو رسول اللہ نے جنت میں پہلے کیسے دیکھ لیا، جہنم میں معذب افراد کو پہلے کیسے دیکھ لیا؟ عذاب اور ثواب کا جو یوم آنا ہے، جو مرحلہ آنا ہے، جو زمان آنا ہے، وہ یوم قیامت کے بعد ہے۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ فلاں جنت میں ہے اور اس کو کیا ہے جی استفادہ کرے کیا جنات کے کیا ہے نعمات سے، اور جو کیا ہے جی گناہ گار ہوگا اور اپنے اعمال کے نتیجے میں جہنم میں جائے گا وہ معذب ہوگا۔ تو کیسے رسول اللہ نے معراج کی رات میں کیا ہے جی بعض لوگوں کو، بعض طوائف کو دیکھا کہ کچھ کیا ہے جی نعمات میں کیا ہے جی سے استفادہ کر رہے ہیں، کچھ معذب ہیں جن کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان روایت کی توجیہ ممکن ہے، کہ این ممکن ہے کہ بعض روایات دلالت کرتی ہیں کہ عالم برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے جو کأنہ شبیہ کیا ہے جی جنت اور شبیہ کیا ہے جہنم کے ہے، کہ ایک مثلا انسان کیا ہے پوری زندگی اطاعت کرتا ہے اور نتیجے میں مستحق جنت ہے، واضح، ابھی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، قیامت آنی ہے فرض کریں 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، یہ اپنے اعمال کے نتیجے میں مستحق ہے کس کے؟ نعمات کا مستحق ہے، جنت کا مستحق ہے۔ ابھی 100 سال یا 200 سال یا 500 سال کے بعد جب قیامت جب تک آ جائے تب تک یہ مستحق ہے کہ کیا ہے استفادہ کرے نعمات الہی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہے جس میں یہ نعمات سے کیا ہے استفادہ کرتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اس کی قبر میں ہی دریچہ کھلتا ہے اور کیا ہے اس سے وہ استفادہ کرتا ہے۔ بعض روایت یہ کہتی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، شبیہ ہے جنت کیا ہے ایسا مقام ہے، یعنی جنت اور جہنم کا ایک شبیہ طرح کیا بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ قیامت کے آنے تک جو جس اپنے اعمال کے نتیجے میں جس درجے تک پہنچتا ہے اور جن چیزوں کا مستحق ہوتا ہے وہ اس میں مستحق ہوگا، لہٰذا ان روایات کو ماننے میں کوئی اشکال نہیں ہے، توجیہ ممکن ہے۔ چوتھی طرح کی وہ روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہوئی اور ان آنکھوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کرسی دیکھی، وہ مقام دیکھا، اس طرح کی روایات ہیں جو برادران کے کیا ہے جی کتب میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی روایات بطور قطعی کیا ہے
باطل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، وہ کسی خاص مکان میں نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھا جائے اور خاص جگہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہو اور گفتگو ہو وغیرہ وغیرہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی واسطے سے گفتگو کر سکتا ہے، جیسا کہ روایات میں ہے کہ امیر المؤمنین کے آواز میں اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کیا ہے جی مخاطب ہوئے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ لہٰذا پہلی جو سوال تھا کہ قرآن سنت میں اس روایت کا اس قصہ معراج اور قضیہ معراج کا ثبوت پایا جاتا ہے، بطور مسلم علماء مسلمین اس کے اوپر متفق ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ یقینی طور پر اس کا کیا ہے ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ معراج کا فلسفہ کیا ہے؟ ویسے تو بہت سارے آیات اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کو دکھانی مقصود تھی۔ دیکھیں ٹائم زیادہ ہو تو ملتفت کرنا ہے میرے خیال میں۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے شیخ کریم؟ 10-15 منٹ تھی یان؟ اللہم صلی علی درود پڑھیں محمد و آل محمد ذات پر۔ میں آخری روایت پہ چھوڑ دیا سب کچھ۔ دوسرا فلسفہ تھا معراج کا، تیسرا یہ تھا کہ سائنس کیا کہتی ہے اور جو اشکالات آتے ہیں کہ ایک عادی انسان کیسے فضا سے نکل کر کیا ہے سفر کر سکتا ہے اور کوئی وہ کیا ہے اہتمام بھی نہ ہو۔ سائنس کے اس کے اوپر 5-6 بڑے اشکالات ہیں، ہم ان کو طرح کرتے ہیں۔ فقط کیا ہے جی ایک بات جو فلسفہ معراج ہے، روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی لنریہ من آیاتنا۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کیا فلسفہ ہے، آیا رسول اللہ جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا یوصف بمکان ولا یجری علیہ زمان۔ اللہ تعالیٰ کو کسی مکان کے ساتھ خاص کیا جائے، کسی زمان کے ساتھ خاص کیا جائے، یہ اس سے منزہ ہے۔ وَلَكِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اراد ان یشرف به ملائکتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اپنے پیغمبر کے زیارت کے توسط سے ملائکہ کو عزت بخشے۔ ان یشرف به یعنی بالرسول ملائکتہ وسکان سماواتہ ویکرمہم بمشاہدتہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی عزت و تکریم کرے اپنے رسول کی زیارت کروا کے۔ لہٰذا معراج کا فلسفہ ایک یہ تھا کہ اللہ اپنی آیات کو میدانی اور مشاہدہ کر کے دکھائے۔ ایک انسان کو آپ مشی سمجھاتے ہیں، جو مثلا مشی ہوتی ہے چہلم کی یہاں نجف سے کربلا تک، آپ سمجھاتے ہیں یوں ہوتا ہے، پیدل چلنا ہوتا ہے، مثلا مواقب ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے کیا ہے جی ذہن میں ایک اجمالی کانسیپٹ آئے گا، لیکن ایک شخص کو آپ چلا کے کیا ہے جی میدان دکھاتے ہیں، عملاً دکھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ کو جو معراج کرایا گیا تھا، عملاً حقیقت میں دکھایا گیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو کیا ہے دکھایا گیا، تاکہ رسول اللہ کے اطمینان میں کیا ہے جی اضافہ ہو۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی زیارت کروا کے ملائکہ کو عزت و شرف بخشنا چاہتا تھا۔ وَيُرِيهِم مِّنْ عَجَائِبِ عَظَمَتِهِ مَا يُخْبِرُ بِهِ بَعْدَ حُبُوتِهِ، اور اپنی عجائب آیات اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا جو رسول اللہ نے حدیث قدسی کی صورت میں بعد میں معراج کے بعد میں مختلف زمان میں یہ حدیث قدسی بیان کی ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے، اور جو مومن حاضر ہیں ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، اس درس کا اہتمام کیا ہے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ الہی بحق محمد و آل محمد اس بابرکت رات کے صدقے میں، امیر المومنین کے صدقے میں ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہیئت طلاب سندھ کے برادران جو زحمت کر رہے ہیں روزانہ، ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد واجبات پر عمل کرنے کی، حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زیارت امام زمان نصیب فرما، ہمارا شمار امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ